أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورہ بقرہ میں جس مقام تک ہم پہنچے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کریم نے یہاں امت مسلمہ جن کی طرف قیادت شفٹ کر دی گئی ہے ان کے لیے احکامات دیے ہیں، اور یہ جو احکامات ہیں یہ کوئی ایک طرح کے نہیں ہیں. یعنی اس کے اندر جہاد کی ترغیب بھی آپ کو ملے گی، اور اس کے اندر جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اس کے علاوہ مختلف قسم کے احکام جن کا تعلق انسان کی معاشرت سے ہے، اخلاق سے ہے، وہ بھی اس کے اندر ملتا ہے، اور عبادات سے متعلق جس خالص یعنی اللہ کی بندگی سے متعلق بھی اس کے اندر اللہ کریم نے ہدایات دی ہیں. اور پھر عقیدے کی بات بھی یہاں پہ بتائی گئی ہے اور عقیدہ بھی واضح کیا گیا ہے. گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ امت مسلمہ کو جن جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں عقیدے سے لے کر عمل، اور عمل سے لے کر انفرادی اعمال تک، اجتماعی اعمال سے لے کر انفرادی اعمال، اور پھر پوری اجتماعیت، معاشرت، اخلاق، وہ سارے کا سارا اللہ کے دین کے مطابق ہوگا تو پھر یہ قیادت نبھے گی، وگرنہ یہ قیادت نبھے گی نہیں. جس طرح سے پہلے لوگوں سے قیادت چھین لی گئی، اسی طرح اس امت سے بھی قیادت چھینی جا سکتی ہے، اور یہ جو قیادت کی تبدیلی ہے یہ ان شرائط پر مشروط ہے، ان شرائط کے ساتھ مشروط ہے. یہ ہدایات کا مطلب اصل میں یہ. لیکن چونکہ یہ مختلف نوع قسم کی ہدایات ہیں، اس لیے یہ تمام کے تمام مضامین اکٹھے چلتے ہیں سورت کے اختتام تک. کہیں عقیدے کی بات ہے، کہیں عمل کی بات ہے، اور کہیں اس کے اندر انتہائی مائنیوٹ ڈیٹیلز دی گئی ہیں ان معاشرتی تعلقات کی کہ جو کسی ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ہے، اور وہ جو بنیادی اکائی معاشرے کی جس کو ہم خاندان کہتے ہیں، اس کے لیے بھی بنیادی اور جزوی تفصیلات کے ساتھ اللہ کریم نے ہدایات جاری کی. یہ جو دو آیات جہاں سے ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اور پیچھے کتمان علم کی بات ہوئی، بات تو وہ یہودیوں کی ہو رہی تھی کہ کتمان علم نہ کرو، بلکہ علم لوگوں تک پہنچایا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے
تمہارے اوپر جو کچھ نازل کیا ہے ان میں سے کوئی چیز نہ چھپاؤ۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کو بتانے والی ہے، یعنی آدمی کچھ نہ چھپائے، بتائے لوگوں کو، جو چیز بتانے والی ہے اس میں سب سے اولین چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اس کو اگر کہیں موقع ملے گفتگو کرنے کا یا اس کے پاس اظہار کا موقع ہو تو سب سے پہلی چیز جس کا اظہار ہونا چاہیے وہ اللہ کی توحید۔ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا الہ ایک ہے، اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ الہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا کوئی متبادل اردو زبان کے اندر نہیں۔ چند الفاظ ایسے ہیں جس کو ہم متبادل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں الہ کے، اور قریب ترین معنی جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں قریب المعنی وہ معبود، کہ جو بندگی کے لائق ہو۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کے لائق ہو، الہ وہ بھی ہوتا ہے، الہ کے اندر اور دیگر صفات بھی ہیں بندگی کے لائق ہونے کے علاوہ۔ وہ ایک ہمہ مقتدر ہستی ہوتا ہے، اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں، وہ کائنات کا خالق بھی ہونا ضروری ہے، وہ کائنات کا مالک بھی ہونا ضروری ہے، کائنات کا مدبر، تدبیر کرنے والا، نظم کائنات کا مالک، اور تمام لوگوں کو پالنے والا، اور ایسی ہستی جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کیے جا سکیں اس کو الہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر ایسی کوئی صفت موجود نہ ہو اس کو الہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں بیان کی گئیں۔ دیکھیں اللہ کریم نے اپنی ذات کے بارے میں مختلف مقامات پر بہت سی نشانیاں بیان کی، لیکن ان تمام مقامات سے سب سے جامع مقام یہ والی آیت ہے، آیت نمبر 164، جس کے اندر اللہ کریم نے جتنی باتیں یہاں اکٹھی ہیں ان جامع آیات یا جامع جو نشانیاں ہیں، آیت کا مطلب وہ آیت بھی ہے جو قرآن کی آیت ہے، آیت کا مطلب قرآن پاک کی آیات کے علاوہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری کائنات کے اندر ارد گرد ہمارے موجود، اور جن کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کی تفہیم اور تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ وہ نشانیاں بتائی ہیں اس آیت کے اندر۔ اس لیے وہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت الآیات ہے، یعنی ایسی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، تو اس کو آیت الآیات۔ اسی طرح انہی مضامین میں آیت الکرسی بھی ہے جو بہت عظمت والی ہے، آگے چل کے آئے گی۔ انہی آیات میں جو آیت نمبر 255 ہے، اسی طرح اس میں آیت البر بھی ہے، یعنی جو 177 نمبر آیت وہ بھی آگے آئے گی کہ نیکی کا تصور کیا ہے۔ گویا نیکی کا تصور، عقیدے کا تصور، اللہ کی ذات کا تصور، وہ سارے تصورات یہاں پہ اللہ کریم نے ان کے اندر واضح کیے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی قیادت سنبھالنے کے لیے ان تصورات کو واضح کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے اوپر عمل کی بنیاد ہوگی، اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر بنیاد نہیں ہوگی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائے جو طبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایسا کریں۔ معجزے کا مطالبہ وہ اکثر کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی معجزے کا مطالبہ، اور یہ خاص معجزے کا مطالبہ انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا تھا کہ ایسے کریں اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے۔ اگر صفا پہاڑی سونے کی بن گئی تو یہ نشانی ہوگی کہ آپ سچے ہیں، تو ہم سارے کے سارے ایمان لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ ہر لمحہ طمع اور لالچ یہ ہوتا تھا کہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اور انسانیت جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے اللہ کے سامنے دعا فرما دی کہ اللہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا، اور اس فرشتے نے آ کے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ چاہیں تو میں صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ نشانی کے طور پر آپ چاہتے ہیں تو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اور اتنی بڑی نشانی آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے
کفر کیا فمن کفر منہم تو عذبتہ لا اعذبہ احد من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا کہ پھر میں نے جہنم میں کبھی وہ عذاب نہیں کیا ہوگا، یعنی ایسا تاریخ کے اندر بدترین عذاب اس کے اوپر آئے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہی گئی وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ دوسرا آپشن لینا چاہیں تو وہ یہ ہے میں ان کے لیے پھر توبہ یعنی واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت بلا، میں نے کہہ دیا اللہ باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ ہے وہ شان نزول جو اس آیت کے پس منظر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ جب یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ نشانی دکھاؤ، تو وہ نشانی تو نہ میری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن لے لیا، لیکن اللہ کریم نے یہ نشانیاں بیان کر دیں، اتنی کائنات کے اندر نشانیاں بھری پڑی ہیں، تو یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تم اور نشانی مانگتے ہو، اتنی نشانیاں تو کائنات کے اندر موجود ہیں، اور جو شخص ان نشانیوں کے باوجود اللہ کی توحید اور وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے کسی اور نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کسی اور نشانی کو۔ اور یہ نشانیاں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، سب سے پہلی نشانی زمین و آسمان کی، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو سمندر کے اندر چلتی ہے، بما ينفع الناس، جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، کئی طرح کے فوائد، ایک تو اس سے غوطہ خور جا کے سمندر کے اندر سے غوطہ لگا کے اس میں سے موتی ہیرے جواہرات نکالتے ہیں، دوسرا جو اصل فائدہ ہے کشتیوں کے ذریعے سے پوری تجارت جو ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ کشتیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اس میں بھی جو نازل کیا اللہ نے آسمانوں سے پانی، یعنی جو پانی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے اس میں بھی نشانی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے بعد پانی جب آتا ہے تو مردہ زمین اللہ زندہ کر دیتا ہے، فَأَحْيَا، پھر زندہ کر دیتا ہے، بِهِ الْأَرْضَ، اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد۔ جو وہ زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بارش آسمان سے آتی ہے، وہی لہلہا اٹھتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس میں یعنی زمین میں، من کل دابہ، قسم قسم کے جانور اللہ نے یہاں پہ پھیلائے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہوائیں چلتی ہیں، کوئی مشرق سے مغرب کو چل رہی ہے، وہ کوئی مغرب سے مشرق کو چل رہی ہے، اور یہ شمال جنوب کی ہوائیں، تصریف الریاح، پھیرنا ہواؤں کا، اور وہ یہ اس کے اندر بھی نشانی ہے۔ والسحابی، اور وہ بادل، ان میں بھی نشانی ہے، المسخر بین السماء والارض، دیکھیں اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، درمیان میں خلا ہے، فضا ہے، اس خلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ معلق ہوتے ہیں، ان کو ہوائیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں، نہ اوپر سے کوئی ان کی اٹیچمنٹ ہے نہ زمین کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے، درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جن کے اندر سمجھنے کا مادہ ہے، ان سب کے لیے یہ نشانیاں۔ یہ نشانیاں تو تیسرا رکوع جہاں پہ شروع ہوتا ہے نا سورہ بقرہ کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہاں بھی اللہ کریم نے یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ اس اللہ کی بندگی کرو۔ اچھا، یہ ان نشانیوں کے اندر ایک خصوصیت ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام رازی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں کہ تاریخ میں کبھی کسی مخلوق میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو، بڑے سے بڑے مشرک نے بھی، کہ یہ میں کرتا ہوں۔ تاریخ کے ہر دور کا ہر مشرک یہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، یعنی انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون جو ہے، اس نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ
زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، یہ بارش میں برساتا ہوں، یا یہ جو زمین سے کھیتی اگتی ہے میں اگاتا ہوں، یہ کبھی فرعون نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ جو بھی بڑے سے بڑے مشرک یا بڑے سے بڑے جو کوئی بھی شریک ٹھہرائے گئے اللہ کے، اس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں سارے کے سارے مشرک کلیئر تھے کہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ عنکبوت کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، سورہ مومنون کے اندر فرمایا ہے، سورہ یونس کے اندر فرمایا ہے، سورہ زخرف کے اندر فرمایا ہے، یعنی مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا۔ اور یہ مشرکین مکہ بنیادی طور پر یہ تسلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ پوچھتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً ان کا یہ جواب ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یعنی ان سارے امور کے بارے میں مشرکین مکہ پہلے سے کلیئر تھے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا، اور اس وجہ سے اللہ کریم نے اس کو نشانیوں کے طور پر ان کے سامنے رکھا ہے کہ اگر کسی نے نشانیاں دیکھنی ہوں تو یہ نشانیاں کیا کافی نہیں ہیں؟ اور اللہ کریم نے مختلف مقامات پر مختلف باتیں، سورۃ العنکبوت کے اندر ایک اور بات فرمائی کہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ قرآن جو زندہ معجزہ ہے یہ کافی نہیں ہے، یعنی کس نشانی کو مانگتے ہیں؟ ہر قسم کی نشانی ان کے پاس آئی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کریم نے یہ نشانی بتائی، اور سورہ آل عمران کے جو آخری آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل عقل ہیں لآیات لقوم یعقلون، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور پھر یعنی وہ لوگ وہ ہیں اولو الالباب، عقل والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے یہ کھوپڑی کے اندر وہ پرزہ موجود ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، وہ دماغ ہونے والا جس کے وہ تو ہر شخص کے اندر ہے۔ تو اولو الالباب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو الالباب وہ ہیں عقل والے، حقیقی سمجھ والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ ہیں جو بیٹھتے اٹھتے اپنے پہلوؤں پر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر اس کو کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ تو پوری کائنات کی تخلیق، اس کی تنظیم، نظم کائنات، اور پھر اس کی تدبیر کائنات، کنٹرول کس کا ہے، یہ ساری کی ساری وہ نشانی ہیں جو انسان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، تدبیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر وقت تدبیر کر رہا ہے، ایک ایک چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ جو سورج چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں یہ سارے اللہ کی تدبیر کی نشانی ہے، اس کا مدار مقرر کیا ہے۔ کبھی سورج بڑا ہے، روشنی وہ دیتا ہے، چاند اس سے مستعار لیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنا مدار چھوڑ کے چاند کے مدار میں آ جائے یا چاند اپنے مدار سے سورج کے مدار میں چلا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست قوت والے اور جاننے والے اللہ کی ذات کی تقدیر ہے، اس کا مقرر کیا ہوا ایک اندازہ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اصل میں نشانیاں تو بہت ساری ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نشانی کی بات کرو؟ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ اور وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یمرون علیہا، لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن وہم عنہا معرضون، لوگ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں اشاعرہ نے ایک بات کہی تھی کہ کائنات پوری کی پوری معجزہ ہے۔ معجزے کا تصور تو یہ ہے نا جو چیز انسان کو عاجز کر دے، ایسے خارق عادت قسم کے واقعات جو طبعی قوانین کے خلاف واقع ہوتے ہیں،
اور انسان عاجز ہو جاتا ہے، اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو اشاعرہ نے کہا کہ پوری کائنات معجزہ ہے۔ اس لیے کہا تھا انہوں نے پوری کائنات معجزہ ہے کہ اگر اس کو اللہ کی نشانی کے طور پر ہم دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، تو اس کی کوئی توجیہ نہیں ہم کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کو اللہ کی مخلوق ہے۔ مثلا میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹیوں میں سے پانی آ جاتا ہے، ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اس میں سے پانی آ جاتا ہے، یہ ہمیں کوئی کبھی حیران نہیں کرتا، بلکہ اب تو سینسر والی ٹوٹیاں آ گئی ہیں، آپ اس کے آگے ہاتھ رکھیں تو اس میں سے پانی اسی وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بقدر ضرورت نکلتا ہے، جب ہاتھ پیچھے کرتے رک جاتا ہے۔ اگر کوئی 50-100 سال پہلے فوت شدہ بابا آ جائے زندہ ہو کے، تو وہ اس ٹوٹی میں سے پانی آتا دیکھے گا، حیران پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں کبھی حیرت نہیں ہوتی، اس کو کیوں حیرت ہوگی؟ اس لیے کہ یہ اس کے خیال سے کہ یہ خارق عادت ہے۔ ان کو تو کنویں میں سے جا کے پانی لانا پڑتا تھا، ان کو تو جا کے چشموں سے پانی لانا پڑتا تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے کمرے کے اندر ٹوٹی لگی ہوئی ہے، آپ ذرا جا کے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے؟ حیران کر دینے والی بات۔ ہم حیران اس لیے نہیں ہوتے، یہ نشانیاں اسی طرح ہے پوری کائنات کے اندر، ہم حیران اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اس پر توجہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی آدمی کسی عقل مند سے پوچھے، جو ہم سو کالڈ عقل مند ہیں، ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، ٹوٹی میں سے پانی ہو، کہتا ہے کیسے معجزہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، اس میں حیران ہونے والی کیا بات؟ اچھا جی، اس سے پوچھیں کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، وہ کہتا ہے سینسر لگا ہوا ہے اس کے اندر، اس لیے یہ خود ہی آتا ہے۔ اور پانی کہاں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے پیچھے ٹینکی بنی ہوئی ہے اس میں سے آ رہا ہے، پائپ لگا ہوا ہے۔ ٹینکی میں کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے موٹر لگی ہوئی ہے۔ اچھا جی، موٹر میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نیچے سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے۔ زمین میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ بتاؤ تو، تم کہتے ہو حیران ہونے والی بات نہیں ہے، اگر وہ زمین کا پانی وہ نیچے ہی چلا جائے، خشک ہو جائے، تو تمہیں پانی کون لا کے دے گا؟ یہ چلتا ہوا پانی یہ کہاں سے لاؤ؟ اللہ اکبر۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کو غور کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تتفکرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ نے یہ دماغ دیا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پوری کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی، بڑی با مقصد کائنات ہے۔ اور پھر اس کو پورا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر اس کو اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے انجام کی، اور کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، ساری غلطیاں کوتاہیاں میری ہیں، تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، میرا انجام اچھا کر دے۔ یہ کائنات میں غور و فکر کرنے سے، ان نشانیوں کے اندر یہ اصل میں حکمت ہے۔ اور یہ جامع آیت یوں کہہ لیجئے کہ یہ 7 جامع امور اس کے اندر اللہ کریم نے بیان کیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ امور ہیں جو کوئی شخص دنیا میں کبھی نہ دعویٰ کر سکا ہے، نہ آئندہ کبھی قیامت تک کوئی بندہ دعویٰ کر سکے گا کہ یہ میں کرتا ہوں۔ کبھی کسی مشرک نے دعویٰ نہیں کیا، کبھی کوئی سائنسدان دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں۔ یہ کہنے والے تو بہت ہیں کہ یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن یہ کوئی کہے کہ میں نے پیدا کیے، کوئی ایسی قوت ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور اللہ کریم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، جن کی سمجھ ہے وہ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی سمجھ اصل میں آگے کہیں اور بھیج رکھی۔ سمجھ ہے لوگوں کے پاس، اللہ نے یہ پرزہ تو لگایا ہے ہر ایک کے اندر، لیکن وہ پرزہ، اس کا استعمال ہم نے ترک کر رکھا ہے، اس کو کہیں اور بھیج رکھا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور شریک بنا رکھے ہیں، اندادا بنا رکھے ہیں، یعنی ان کی عقل، ان کا فہم، وہ کام اس وقت صحیح کرے گا کہ جب ان کی کوئی فریکوینسی ٹھیک ہوگی، ان کے جو دماغ کی جو لہریں ہیں وہ ٹھیک سمت میں جا رہی ہوں گی۔ اگر وہ ٹھیک سمت میں سوچ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اگر سوچ کی سمت ہی غلط ہے، اگر سوچ کا رخ ہی غلط ہے تو ان کو کیسے سمجھ آئے؟ تو
یہ نشانیاں تو موجود ہیں اور اللہ کریم کا پتہ تو چلتا ہے ہر چیز سے، لیکن کوئی اس سمت میں سوچے گا تو پھر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی فلسفی بیٹھا سوچ رہا، کھڑا سوچ رہا تھا، تو اس کو کسی نے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھئی کسی اہم مسئلے پہ غور و فکر کر رہا ہوں، تم نکلو جاؤ تمہارا کام ہے۔ اگلے دن بھی دیکھا تو وہیں کھڑا ہوا غور و فکر کر رہا۔ بھئی کیا سوچ رہے؟ دیوار پہ اپلے لگے ہوئے تھے، پاتھیاں گوبر کی، اس کو دیکھے جا رہا تھا، اہم مسئلے پہ غور و فکر کر رہا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا تو بالآخر اس نے بتایا کہ میں یہ غور و فکر کر رہا ہوں کہ یہ بھینس جو ہے یہ چھت پہ کیسے چڑھی ہے، دیوار پہ کیسے چڑھی، کیونکہ اپلے وہاں پہ لگے ہوئے تھے، گوبر وہاں کیسے گیا۔ تو آپ سوچتے رہیں تو آپ کو یہی طریقے سوجھیں گے کہ بھینس کیسے چڑھی وہاں پہ۔ کبھی آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کا بالکل تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کسی اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے اس کو یہاں پہ لگا دیا ہے، بھینس کو چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ اصل میں رخ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، ان کو عقل کہاں سے آئے؟ وہ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور شریک بنا رکھے ہیں۔ یہ ند جو ہوتا ہے نا، اندادن ند کی جمع ہے، ند کی جمع، اور ند پتہ کیا ہوتا ہے؟ ند کا لفظی معنی ہوتا ہے مد مقابل، یا کوئی اسی جیسا کوئی اور، شریک نہیں اس کا معنی ہوتا۔ نہیں، شریک کا معنی تو ہوتا ہے نا مل جانا، کوئی ملا ہوا ہو تو یا ملا دینا۔ تو ند کا جو بنیادی طور پر معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مد مقابل یا اس جیسی کوئی مثال یا کوئی نظیر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اور مد مقابل بنا رکھے ہیں۔ اور یہ مد مقابل کیا ہے؟ ضروری نہیں کوئی شخصیت ہو مد مقابل۔ اگر کسی نے سائنس کی بنیاد پر اللہ کا انکار کیا ہے تو ند سائنس ہوگی۔ اگر کسی نے کسی وقت کے کسی فرعون کی وجہ سے، کسی جابر کی وجہ سے، کسی شخصیت کی وجہ سے اللہ کا انکار کیا ہے اور وہ اس کی سوچ محدود ہو گئی ہے تو وہاں ند وہ شخصیت ہوگی۔ اگر کسی نے کسی نظریے کی وجہ سے کیا ہے تو وہاں ند وہ نظریہ ہوگا۔ لہذا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اس کی بہت ساری مختلف انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر وہ سارے کام جو اللہ کے لائق شان ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے علاوہ مخلوق کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر مد مقابل لا رہا ہے۔ تو ظاہر ایسا مد مقابل لانا یا ایسا نظیر لانا یہ ایسے ہی جیسے اللہ کے شریک قرار دینا۔ اس لیے معنوی طور پر اس کا ترجمہ یہ درست ہے شریک، لیکن اصل میں لفظی طور پر جو اس کا معنی ہے وہ مد مقابل یا نظیر یا مثل اس کے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مثل کوئی ہے؟ اللہ کا کوئی مد مقابل ہے؟ لوگوں نے بنائے ہوئے، لوگوں نے اپنی ایسی شخصیات بنائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری عقیدتیں گم کر دی ہیں، ان میں سوچنے کی طاقت ختم۔ جب آپ کسی ایک کو اپنی سوچوں کا مرکز و محور بنا لیں گے اور اسی کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے تو آپ کی سوچ تو بند ہو جائے گی، اور جب سوچ بند ہو جائے گی تو پھر آپ تو وہ سارے کام اسی کے لیے روا رکھیں گے جو اصل میں اللہ کے لیے رکھنے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ، اللہ اکبر۔ پھر یہ ان چیزوں سے، ان شخصیات سے جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ند بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ کوئی معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ وما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا ند بناتا ہے، یعنی اللہ کا مد مقابل بناتا ہے کہ ایک اللہ کی مشیت اور ایک میری مشیت؟ اللہ کے مقابلے میں کس کی مشیت؟ اللہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ جب اللہ کی مشیت آ جاتی ہے تو مخلوقات میں سے کسی کی مشیت کام نہیں دیتی۔
لہٰذا اللہ کے مقابلے میں کوئی ند بنانا یہ ایسے ہی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہنا کہ ما شاء اللہ وما شئت، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مثال اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا۔ ایسے کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، یہ نہ کہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جہاں سے ٹریک مختلف ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، پیدا تمہیں اللہ نے کیا اور تم وہ والی باتیں جو اللہ کے لائق شان ہیں تم کسی اور میں سمجھنا شروع کر دو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ کے مقابلے میں ند بنا لیا، اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیا، مد مقابل بنا لیا، کوئی ہمسر، کوئی اس کا مثل، کوئی نظیر بنا لیا۔ تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے۔ یہی دلیل اللہ کریم نے وہاں دی تھی، تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پالن ہار کی بندگی کرو۔ کون؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق۔ اس سے بڑی دلیل اللہ کی بندگی کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ہمارا خالق ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پہلے تو شریک بناتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں، پھر اصل جو گڑبڑ کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان کے ساتھ تعلق وہ رکھتے ہیں جو تعلق اللہ کے ساتھ رکھا جانا چاہیے۔ یہ حب کیا ہوتی ہے؟ یحبونہم، ایسی محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ، جو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں، سمجھ لیجئے حب کے بارے میں۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں حب بغض کا متضاد ہوتا، یہ ضد البغض ہے۔ بغض کا مطلب دل کی دشمنی، دل کی نفرت۔ ایک عداوت ہوتی ہے، ایک بغض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دونوں الفاظ اکٹھے بہت جگہوں پہ استعمال کیے ہیں، عداوہ والبغضاء۔ اور عداوت ہوتی ہے وہ دشمنی جو ظاہری دشمنی ہو، اور جس دشمنی کے اندر ظاہر باطن سب لگا ہوا ہو۔ لیکن بغض ایسی دشمنی ہوتی ہے، یا بغضاء ایسی دشمنی ہوتی ہے جو چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے اندر دل کی نفرت کو، تو اس کے مقابلے میں حب ہے، حب یا محبہ۔ لیکن اس کو جب ہم لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو لغت میں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، اور مختلف لغات میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کے حب یا محبت کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے جو جامع چیز تھی، باقی چیزیں تو کامن ہیں، ہر شخص کو سمجھ میں آ جاتی، ضد البغض تو ہر ایک نے لکھا ہے۔ ظاہر ہے جس کی طرف دل کشش کرتا ہے، جس کی طرف انسان کا دل لگ جاتا ہے، جس کی طرف فریکوینسی سیٹ ہو جاتی ہے اور انسان کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے، وہ محبت ہے۔ اور جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، انسان دور ہٹ جاتا ہے، وہ نفرت ہے، اور جس سے قریب ہوتا ہے وہ محبت ہے۔ لیکن اہل لغت نے خاص طور پر جو المحیط فی اللغہ ہے، اس میں 5 معنی لکھے گئے۔ اس کی معنویت کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا معنی ہے سفیدی اور صفائی، اور یہ معنی دانتوں کی چمک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح بلند ہونا یا ظاہر اور نمودار ہونا، کسی چیز سے نکل کر عام جو لیول ہے، عام سطح سے بلند ہو جانا اور ظاہر ہو جانا۔ یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا اور جمے رہنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کا خالص ہونا، اور خالص ہونا جو ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز خالص ہے تو خالص کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صاف ستھری ہے۔ صافی اور خالص میں فرق ہے۔ صافی وہ ہوتی ہے جس میں کبھی آلودگی آئی ہی نہ ہو، اور خالص وہ ہوتا ہے جس کے اندر آلودگیاں ہوں لیکن وہ اپنی آلودگیوں کو ہٹا کے وہ صفائی والی سطح حاصل کر لے، اس کو خالص کہتے ہیں۔ تو خالص ہونا بھی محبت ہے۔ اور اسی طرح جو 5واں معنی ہے وہ ہے کسی کی حفاظت کرنا اور تھامے رکھنا، کسی چیز کو تھامے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ لہذا جب بات ہوگی محبت کی، بندے کی اللہ سے محبت،
تو اس کا مفہوم ہوگا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجاوری پر جمع رہے، اور اگر محبت کا کی نسبت ہوگی اللہ کی بندے سے محبت، تو پھر اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندے کی حفاظت کرنا اور اس کو تھامے رکھنا. یعنی یہ دونوں، یہ اس کے اندر معنویت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت میں ساتھ جڑا رہتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے، تو یہ اصل میں اس کشش اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے جو انسان اپنے دل کے اندر کشش محسوس کرتا. اور یہ کسی اور کی طرف ہو جائے تو ظاہر اللہ کی طرف سے تو انسان گیا. اگر یہ کشش کسی اور کی طرف ہو جائے، جو کشش اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کا تعلق عبادت کے ساتھ بھی ہے. عبادت کے معنی جو اہل لغت نے کیے ہیں وہ دو نمایاں معنی عبادت کے، بندگی کے. وہ کہتے ہیں محبت بھی بندگی میں سے. وہ کہتے ہیں ایک تو ہے اطاعت بالتذلل، عاجزی کے ساتھ کسی کا حکم ماننا، انتہائی عاجزی کے ساتھ، بالتذلل، اتنا جھک جائے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، ہے ہی چھوٹا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کچھ بھی نہیں ہے. اور اس عاجزی اور تذلل کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا، ایک تو یہ معنی ہے عبادت کا، اور دوسرا معنی ہے الاطاعہ بالمحبہ، کہ انسان اپنے دل کی کشش کے ساتھ، اس کے دل میں کشش ہو کہ میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب یہاں سے پھر یہ ان معنوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محبت ایمان کے اندر کیا تعلق، ایمان کے اندر یہ کیا کردار ادا کرتی ہے محبت، کہ جس کی طرف دل کی کشش ہوگی ظاہر انسان سارے امور اسی کے بارے میں سر انجام دے گا. تو نشانیاں ہیں اللہ کی خالقیت کی، نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی. اور وہ سمجھ میں کیسے آئیں جب انسان کی ساری جو دل کی کشش ہے اور دماغ کی سوچیں ہیں وہ کسی اور طرف لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ، جو ساری کشش اللہ کی طرف ہونی چاہیے وہ ان کی کشش غیر اللہ کی طرف. اللہ اکبر، یہ ہے اصل وہ جو بنیادی فرق پڑ جاتا جب انسان انہی چیزوں کو کسی اور فنومینا کے ساتھ، کسی اور نظریے کے ساتھ منسلک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. جیسا کہ ٹوٹی کی میں نے مثال دی کہ ٹوٹی سے ہمیں حیرت نہیں ہوتی، ہم اس کو کسی اور چیزوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ نہیں یاد آتا. اور جب ہم اس کو اس نسبت سے دیکھیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کی پیدا کرتا ہے اور یہ پانی نکل ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو پھر ہم جب بھی وضو کریں گے ہمیں اللہ کا خیال آئے گا. تو یحبونہم کحب اللہ، وہ چاہے کوئی شخصیت ہے چاہے وہ کچھ ہے، آپ کسی شخصیت کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، دل کی کشش کسی مخلوق کے ساتھ ہو جائے، اور مخلوق بھی ایسی جو آپ کو اللہ سے غافل کر دینے والی ہو، جو آپ کو اللہ کی یاد نہ دلائے. مطلب اگر دل میں آپ کسی ایسی شخصیت کی محبت رکھتے ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو آپ کو اللہ کی بندگی میں رغبت ملے گی. قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صبح و شام بیٹھے ہیں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، تم اگر ان کے ساتھ جڑو گے تو وہ تو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان سے تو تمہیں کسی بھی شخص کو جو اللہ والا ہے تم اس کو ملو گے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے مد مقابل ہیں، جن کو آپ نے مد مقابل ہمسن کی مثال بنا لیا. وہ باتیں جو اللہ کے لائق شان تھیں آپ نے کسی اور میں سمجھ لی. پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے شریک بنا لیے. یحبونہم کحب اللہ، اور جو محبت، جو کشش اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ کشش ان کو ان چیزوں میں ہے. اب ان چیزوں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے دل کی کشش بنا لی ہے، یا کچھ شخصیات کو انہوں نے کرنی والا بھرنی والا سمجھ رکھا ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنی دل کی کشش اور فریکوینسی سیٹ کر لی ہے اور وہ سارے اللہ کے شریک ہیں. صرف وہ مراد نہیں، ہر وہ چیز اور ہر وہ عمل اور ہر وہ نظریہ جو آپ کو اللہ سے غافل کر دینے والا ہے وہ بھی اللہ کی شریک میں سے ہے. اور اس کے ساتھ بھی اگر آپ کی محبت ہو گئی، مثال کے طور پر آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو،
یعنی یہ بچے لگے ہوئے ہیں کمپیوٹر گیمز کھیلنے، ہر وقت ان کا دماغ اسی میں پھنسا ہوا، یعنی سوتے جاگتے ان کو سوچی اور کوئی نہیں ہے وہ سوائے کمپیوٹر گیمز کے، ان کو کارٹون ہیں، کمپیوٹر گیمز ہیں، عجیب و غریب چیزیں ہیں. تو کیا خیال ہے کہ یحبونہم کا حب اللہ کی عملی تصویر نہیں ہے؟ ہر وقت تو اللہ کو یاد کرنا تھا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جب ہر وقت اللہ یاد ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ حال کمرہ دیکھنے سے بھی ہمیں اللہ یاد آ جائے. آپ کو خوبصورت سے خوبصورت محل دیکھ کر آپ کو کیا یاد آئے گا؟ آپ کو یہ یاد آئے گا کہ یہ دنیا اگر اتنی خوبصورت ہے تو اللہ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی. آپ کو ہر چیز دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. اگر آپ کو دنیا کی کوئی سختی، تنگی، ترشی، گرمی ملتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کر، اس کو محسوس کر کے آپ کو فوراً یاد آئے گا کہ قیامت کے دن کی گرمی تو بڑی شدید ہوگی. ہر وہ بات جو آپ محسوس کریں گے فوراً کشش فریکوینسی اگر ادھر سیٹ ہے تو یہ تو فرق یہاں پڑتا ہے. یحبونہم کا حب اللہ. آپ نے اگر دل میں محبت کسی اور کی رکھی ہوئی ہے، دل میں کشش کسی اور کی رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ اللہ کے مد مقابل ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کی ساری کشش اللہ کی طرف ہوتی. اشد حبا للہ، شدید ترین ہوتے ہیں وہ اس کشش میں جو اللہ کی طرف ہوتی. یہ ایمان کا معاملہ ہے، یعنی ایمان اور محبت کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپس میں. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور محبت کے تعلق سے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں جس شخص کے اندر موجود ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کا چسکا لے لیا، اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے اس طرح سے محبت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی. مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر چیز کی محبت، اس کے دل میں کوئی محبت نہ ہو. اگر یہ کیفیت ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس کی اطاعت میں جڑا رہے اور جمع رہے اور ڈٹا رہے. اور جب آدمی وہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ وہ محبت ہے، کیا محبت؟ عبادت کا جو حصہ ہے، اطاعت بالمحبہ، وہ محبت جو انسان کو کشش کرتی ہے اور انسان اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے. اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو فاتبعونی، تو میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور اللہ جو محبت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو تھامے رکھتا ہے، پھر ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا. تو یہ اصل میں فرق ہے کہ یحبونہم کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا کی بہت ساری محبتیں ہیں، بہت ساری کششیں ہیں، ہم تو بہت ساری کشش محسوس کرتے ہیں. دنیا میں کتنی کشش ایسی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ کریم نے وہ ساری محبتیں ایک جگہ فرما دی. سبحان اللہ. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یعنی جتنی چیزیں ہو سکتی تھی نا محبت والی، رشتوں کی محبت، فطری محبتیں، غیر فطری محبتیں، غیر فطری رشتے، فطری رشتے، مشروط رشتے، غیر مشروط رشتے، فائدے کی وجہ سے انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، جو چیز محبت کی ہو سکتی ہے. انسان کی کشش مختلف چیزوں سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے. یعنی آپ کو کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے، آپ کے دل میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو کسی کا
احسان بعض اوقات وہ کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ چاہے خوبصورت ہو نہ ہو آپ کے دل میں اس کے لیے کشش پیدا ہو جاتی. بعض اوقات کسی کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کردار دیکھ کے آپ کو اس کے بارے میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے، مثلا یہ جو وہ مساکن تردونہا، مکان ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں، اینٹوں سے تھوڑی پیار ہوتا ہے، ہمیں اس لیے پیار ہوتا ہے کہ گھر ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہوتا ہے. کاروبار کے ذریعے سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں، اس لیے کاروبار سے پیار ہوتا ہے. اور علی ھذا القیاس ہر چیز سے پیار یا محبت کی اور اس کشش کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ساری محبتیں، یہ ساری جو دل کی کششیں ہیں، اگر یہ ساری یا ان میں سے کوئی ایک کشش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش سے زیادہ ہے نا، اگر زیادہ ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. اب فرق تو یہی ہے کہ وہ دل کی کشش جس کا تعلق اطاعت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق بندگی کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، آدمی وہ سارے محسوسات اور ساری فیلنگز جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ سوچ کا دائرہ، وہ سوچ کا رخ پیدا ہی نہیں ہوتا جو ان نشانیوں کے ذریعے انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ نقطہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے والدین سے پیار نہ کرے. وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آیت نمبر 23، تو اللہ کی محبت کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان کو تو محبتیں ہماری ہیں فطری، ماں کے ساتھ محبت، باپ کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں سے محبت، وہ کرے نہ کرے وہ تو ہوتی ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتی. علی ھذا القیاس جو ازواجکم اور عشیرتکم کی بات کہی ہے، سسرالی جو محبتیں ہیں، ان میں سے دیکھیں سمجھیے جو ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی محبت ہے نا، یہ بھی فطری ہے، اور جو محبت سسرال کی محبت ہے یا خاندان کی محبت ہے یہ بھی فطری. لیکن ان دونوں فطری محبتوں میں ایک فرق ہے. جو ماں باپ کی محبت ہے نا یہ فطری بھی ہے اور غیر مشروط بھی ہے، اس کے درمیان میں شرط کوئی نہیں ہے. ماں باپ بہن بھائی یہ جو خونی رشتے ہیں اس کے اندر کوئی شرط نہیں. آپ کی ماں اچھی ہو تو محبت ہوگی، اچھی نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ماں کی شکل جیسی مرضی ہو، ماں جس طرح کی مرضی ہو وہ تو ماں ہوتی ہے. اسی طرح باپ جتنا مرضی سخت ہو، جو مرضی ہو، انسان ایک اپنے اندر لگاؤ محسوس کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری رکھی. لیکن یہ جو ساس اور سسر اور بیوی اور سالے اور جو سارے سسرالی رشتہ دار ہیں ان سے جو پیار ہوتا ہے، جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو کشش پیدا ہوتی ہے وہ بھی فطری ہے، لیکن وہ مشروط ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے یا سسر بھی باپ ہوتا ہے، سسر ہی ہوتا ہے، ساس ہی ہوتی ہے، وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی. آپ ٹھیک ہے اس کا اللہ نے احترام بنایا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا رشتہ اور باپ کا رشتہ غیر مشروط رشتہ ہے، جبکہ ساس اور سسر کا رشتہ تو مشروط ہے نکاح کے ساتھ. جس دن نکاح ختم ہوا وہ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا. ماں باپ کا رشتہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لیا. لہذا اس مشروط رشتے کو اس غیر مشروط رشتے کے ساتھ آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں کہ یہ ویسا ہے؟ یہ ویسا ہو نہیں سکتا. اب یہ فطری ہیں محبتیں، سسرال کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی کی میاں کے ساتھ، بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ، والدین کے بچوں، یہ ساری کی ساری فطری محبتیں. لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان والی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو تم محبتیں نہیں چھوڑ سکتے، نہ چھوڑو. کس نے کہا چھوڑ دو؟ لیکن اس کی ڈائریکشن وہ کر لو جو اللہ والی ہے. فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تو سب سے زیادہ ہے،
وہ تو پہلی نشانی ہے، لیکن دوسری نشانی یہ ہے، دوسری چیز جو اس کے اندر موجود ہو تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ اس کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کائنات کی جس چیز سے محبت کرنا چاہتا ہے کرے۔ ان یحب المرء، جس بھی آدمی سے محبت کرنی ہے کرے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھے کہ لا یحبہ الا للہ، اللہ کے لیے اس سے محبت کرے، کوئی اور وجہ کوئی اور بنیاد محبت کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کریں کہ والدین کے ساتھ محبت کرنا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ کرو، یہ اللہ نے ان ساری محبتوں کو انسان کی فطرت کے مطابق، وہ جو فطری محبتیں تھیں ان کو چھوڑنے کا کب کہا ہے؟ بس یہ کہا ہے کہ جو افضل الایمان ہے، اور فقد استکمل الایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس کی نشانی پتہ کیا بتائی؟ من احب للہ ومن ابغض للہ، جو شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، اس نے سارا دائرہ اسی بات کا رکھا ہوا، پوری دنیا سے تعلقات اس بنیاد پر استوار کیے ہوئے ہیں، اللہ نے کس کس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، دشمنی بھی رکھتا ہے اسی بنیاد پر رکھتا ہے، اور اعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روک لیتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہیں دیتا روک لیتا ہے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا جس کی سوچیں، جس کی دل کی کشش، جس کی خواہشیں، جس کا ساری زندگی کا طریقہ کار یہ ہوگا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ایمان کا محبت کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن اگر کسی کو محبت ہے دولت سے، اگر کسی کو محبت ہے اپنے کاروبار سے، اگر کسی کو محبت ہے اپنے گھر سے، اپنے محل سے، اپنے کوٹھی سے، اپنی کار سے، اگر ان چیزوں سے محبت ہے تو کیا خیال ہے یہ شرک نہیں ہے؟ یہ ند من دون اللہ نہیں ہے، یہ انداد من دون اللہ یہ بھی ہے۔ من یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر انہوں نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، تو یہ محبوب بننا ہی تو بندگی ہے، کسی چیز کو محبوب بنا لینا ہی تو اس کی بندگی ہے۔ میں نے عرض کیا عبادت کا تعلق محبت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور عبادت کے معنوں میں دو پہلو ہیں، اطاعت بالتذلل، اطاعت بالمحبہ، محبت اور عاجزی کے جذبات ہوں گے، اس کے ساتھ اطاعت ہوگی، اس کا نام عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ وعبد القطیفہ، مختلف الفاظ، اللہ اکبر، فرمایا تباہ و برباد ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، مال و دولت کا بندہ، اچھے لباس کا بندہ، ریشم کا لباس، موٹا لباس، یہ مختلف الفاظ ہیں، یعنی جو مال و دولت کا بندہ ہے، عبد ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہ اس نے کوئی دینار کی بندگی کی ہے، اس نے کوئی درہم کو معبود بنایا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تو محبوب بنایا ہے، اس نے معبود نہیں بنایا، اس نے محبوب بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے معبود بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اسی کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت بندگی کے قبیل سے ہے، گویا انسان اس کا بندہ بن جاتا، وہ چاہے دولت کا بندہ بن جائے، چاہے پیٹ کا بندہ بن جائے، کسی کا بندہ بن جائے، ہے جو عبد، انسان فطرتاً عبد ہے، اور جب عبد ہوا تو کس کا عبد ہے؟ جو اللہ کا عبد نہیں ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، عبد اللہ نہیں ہے، عبد الرحمن نہیں ہے، تو پھر عبد الدینار ہوگا، عبد الدرہم ہوگا، عبد القمیصہ ہوگا، عبد الخمیسہ ہوگا، عبد القطیفہ ہوگا، پھر یہ کسی کا بھی عبد الکرسی ہوگا، جس سے اس کو پیار ہے اس کا بندہ ہوگا، پھر اس کے لیے ساری زندگی اس کی سوچیں وہ ہوں گی۔ میں جو ابھی کمپیوٹر گیمز کی بات کر رہا تھا، وہ ٹی وی ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ کسی بھی چیز کے ساتھ جب انسان کی سوچیں منسلک ہو گئیں تو گویا اس کا عمل بھی منسلک ہو گیا۔ دل کی کشش کہیں ٹک گئی تو سمجھ لیجیے عمل بھی اس کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ لہذا جو محبوب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔
آپ اسی کی بندگی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جس شخص نے اللہ کی وحدانیت کی طرف آنا ہے، یہ امت اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو عقیدے کو اس طرح سے پاک صاف رکھے کہ ان کی سوچیں بھی اور ان کا عمل بھی سوائے اللہ کو مقصود و مطلوب بنانے کے یہ کسی اور کوئی مقصود ان کا ہو ہی نہ. اگر اس طرح سے اور کوئی مطلوب نہ ان کا ہو، کوئی محبوب نہ ان کا ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کے ساتھ یہ جذبات نہ رکھیں، اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر یہ اہل ایمان ہوں گے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. آگے پھر اللہ کریم نے یعنی جو اللہ کے ساتھ محبت، اللہ والی محبت کسی اور سے رکھتا ہے مشرک ہے، اس لیے یہاں پہ وضاحت فرمائی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اگر دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جو وہ دیکھیں گے اس وقت عذاب کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جو اس وقت دیکھیں گے اگر وہ آج دیکھ لیں تو کبھی شرک نہ کریں. اس لو کا یا اگر کا جواب محذوف ہے یہاں. یعنی اگر یہ جان لیں، یرا کا مطلب یعلم، مفسرین لکھا ہے یرا سے مراد یعلم. اگر وہ دیکھ لیں کیا مطلب جان لیں. اگر ان کو وہ پتہ چل جائے نا جو ان کو قیامت کے دن پتہ چلنا ہے عذاب کو دیکھ کر، وہ یہاں پتہ چل جائے ظالموں کو، تو یہ کبھی بھی شرک کی طرف نہ جائیں، ایسی حرکت کبھی بھی نہ کریں. ان کو سمجھ یہاں آ جائے وہ کیا ہے، کیا پتہ چلے گا ان کو وہاں، ان القوۃ للہ جمیعا. قیامت کے دن کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں جو ہم کسی کو طاقتور سمجھ کے اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے تو اس کی طاقت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ جن امور کی بنیاد پر، کبھی فائدے کی بنیاد پر، کبھی خوف کی بنیاد پر، کبھی امید کی بنیاد پر، کبھی ذاتی کشش کی بنیاد پر انسان جن چیزوں کے ساتھ کے پیچھے چلتا ہے ان کی بندگی کرتا ہے، اور ان میں سے ایک قوت سب سے بڑی چیز ہے. اور قوت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، حسن کی قوت ہو سکتی ہے، مال کی قوت ہو سکتی ہے، دوسری جو اختیار کی قوت ہو سکتی ہے. ان ساری قوتوں کی وجہ سے تم جو جن چیزوں کے پیچھے چلتے تھے قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے. ان القوۃ للہ جمیعا. تھوڑا سا بھی اختیار کسی اور کے پاس نہیں. یہ اگر یہاں پتہ چل جائے نا، آج ظالموں کو آج پتہ چل جائے تو کوئی بھی شخص شرک نہ کرے. ظالم سے مراد کون ہے؟ ظالم سے مراد مشرک ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظلم عدل کے خلاف ہوتا ہے، عدل کی ضد ہوتا ہے لفظی اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے. لیکن ظلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر جب سورہ انعام کی آیت اتری نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ مومن ہوئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، تو فرمایا کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 82 بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے اور ان کو اتنی شاق گزری یہ آیت، اس لیے کہ ظلم کا جو عمومی معنی ہے وضع شیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کے حسب مقام نہ رکھنا، اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے. اور کسی چیز کو اس کا حق دے دینا یہ عدل ہے. پورا دین اسلام عدل پر قائم ہے اور ظلم کی نفی کرتا ہے. لہذا کوئی بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا جس میں کسی کا حق مارا جائے گا وہ ظلم ہوگا. لہذا ظلم سے منع کیا گیا. تو صحابہ اس لیے حیران ہو گئے، ان کے اوپر یہ شاق گزری کہ حدیث کے الفاظ ہے شقا علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اوپر یہ بڑی بھاری ہوئی یہ آیت اور وہ پریشان ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں قالوا اینا لم یظلم نفسہ. اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس سے گناہ سرزد ہو گیا وہ نہ تو وہ امن میں ہے اور نہ وہ ہدایت پر ہے، پریشان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تم گمان کر رہے ہو. لیسا کما تظنون، یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ظلم کا، بلکہ اس کے ظلم کا کیا مطلب ہے؟ کما قال لقمان لابنہ، جیسے لقمان نے
اپنے بیٹے سے کہا تھا، جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر ہے، کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی وضاحت فرما دی کہ ظلم سے مراد شرک ہے، لہذا یہاں بھی ظلم سے مراد شرک ہے، اور یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ مشرکین۔ پوری توحید اللہ کریم نے واضح کر کے رکھ دی کہ اگر امت محمدیہ جن کو اب قیادت سونپی جا رہی ہے وہ اس توحید کی بنیاد پر اپنے اعمال کو کھڑا کریں گے، اعمال کی عمارت کھڑا کریں گے، تو پھر یہ ان کی قیادت نبھے گی، پھر ان کے پاس یہ رہے گا سب کچھ، مگر نہ ان سے چھین لیا جائے گا۔ فرمایا اگر وہ ظالموں کو، مشرکوں کو دنیا میں پتہ چل جائے، جو آخرت میں جا کے پتہ چلنا ہے، یرون العذاب، جب سامنے عذاب دیکھیں گے، یہ دونوں باتیں اگر دنیا میں پتہ چل جائیں تو کوئی ایک بھی مشرک نہ ہو۔ یہ فرما رہے اللہ کریم کہ مشرک کو اگر یقین ہو جائے نا کہ میرا عذاب میرا انتظار کر رہا ہے، دیکھیں یہ بیس لائن ہے، سمجھ لیجئے، غلطیاں گناہ خطائیں ہم سب سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤ، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہر شخص خطا کار ہے، انسان ہوتا ہی خطا کار ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری خطائیں معاف کر دینی ہے لیکن شرک معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو اگر شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرنا۔ یہ بیس لائن ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ معاذ تمہیں پتہ ہے اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، یا اللہ کو معلوم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی بندگی کریں، خالص محبتیں ساری اس کے نام کر دیں، اور ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا بندے پر حق ہے۔ اور پھر فرمایا وحق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ کے ذمہ ہے کیا؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا تو اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا، یہ اللہ پر بندے کا حق بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس لائن یہ ہے کہ جو شرک نہیں کرتا نا ہے اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ ہو کر اگر اس سے کوئی غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں تو اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ پیوریفیکیشن کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے خود سے بنایا ہوا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ منسلک ہیں، شرک میں مبتلا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے تم توبہ کر لو، ان سے باز آ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اور بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے، ایو الذنب اکبر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک اذ تبرأ الذین اتبعوا۔ وہ جو قیامت کا منظر نامہ ہے اس کے ساتھ بتا دیا کہ اس دن ہوگا کیا۔ صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ساری قوت طاقت اللہ کے پاس ہے، پھر اس دن یہ بھی دیکھیں گے کہ جن سے یہ محبتیں کرتے رہے دنیا میں، اللہ کو چھوڑ کر جن کے ساتھ انہوں نے اپنی سوچیں منسلک کی ہوئی تھیں، یہاں جن چیزوں کے ساتھ منسلک تھے وہ ساری کی ساری چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی، اور ہر ایک نے اس سے برات کا اظہار کر دینا ہے۔ اگر وہ شخصیات تھیں اذ تبرأ الذین، تو وہ لوگ سارے کے سارے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اتبعوا من الذین اتبعوا، جو پوجے جاتے رہے، جن کے پیچھے یہ لگتے رہے، اور جو یعنی جن کے پیچھے یہ لگتے رہے وہ بھی، اور یہ جو پیچھے لگنے والے ہیں، یہ ان کی آپس میں وہاں پہ جدائی ہو جائے گی۔ وہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا نا، اللہ اکبر، ورعب العذاب،
کیونکہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے، عذاب کو دیکھ کر سب کی اس وقت سٹی گم ہو جائے گی اور کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ قیامت کے دن کسی نے نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے یہ میرے پیچھے چلتا تھا، میں اس کو، یہاں تو بڑے بڑے دعوے ہیں، کوئی کہتا ہے میں چھڑوا لوں گا، کوئی کہتا ہے کہ بس بیعت ہو گئی ہے، بس خیر ہے، اب باقی میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، سرور کائنات، تاجدار انبیاء، وہ فرماتے ہیں کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں اور ہم گارنٹیاں دیتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چھڑوا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کر نہیں سکیں، آپ تو فرمائیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم یہاں پہ گارنٹیاں دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا؟ میں نے ایک واقعہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ بیت اللہ میں بیٹھا ہوا طواف کے نفل پڑھنے، التحیات بیٹھے تشہد کے دوران، وہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، تو مجھے یوں لگا کہ کوئی آدمی مجھے تنگ کر رہا ہے بہت، یعنی سامنے کعبۃ اللہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اس میں کیا کیفیت بنتی ہے، جو لوگ وہاں گئے ان کو معلوم۔ اچھا، اس کیفیت میں ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے، درمیان میں کوئی شخص گھس رہا ہے۔ خیر میں نے اپنی نماز مکمل کی، تو نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ وہ کوئی مرید صاحب تھے اور میرے ساتھ کوئی نماز جو پڑھ رہا تھا یا بیٹھا تھا وہ کوئی پیر صاحب تھے، تو مرید صاحب درمیان میں گھسنے والے مرید صاحب تھے، اور وہ گھس کے آ کے انہوں نے پیر صاحب کے گوڈے پکڑے ہوئے اور یوں جھک کے بیٹھے ہوئے، اور وہ پیر صاحب سے مانگے جا رہا ہے کہ پیر صاحب فلاں شے بھی دوا دیو، وہ آ کے تھی گئی، وہ اس کے پشت پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، وہ کہتا ہے سائیں فلاں شے بھی دوا دیو، وہ بھی تھی گئی، کہتا ہے فلاں شے بھی دوا دیو، وہ بھی تھی گئی، وہ مانگے جا رہا ہے، وہ دیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے کعبۃ اللہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اتنا مجھے خوف آیا، میں نے کہا اللہ اگر یہیں پہ ہمیں غرق کر دے زمین میں، کہ تم میرے گھر میں آ کے بیت اللہ میں آ کے تمہیں کچھ نہیں حیا کہ اللہ کے سامنے، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ مخلوق میں سے بدترین جو کمزور ترین لوگ ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی بودھا اور کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بودھا اور کمزور، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اور کعبۃ اللہ میں بیٹھے، وہ کہتا ہے دے دے، وہ کہتا ہے تھی گئی، وہ کہتا ہے دے دے، وہ کہتا ہے تھی گئی، وہ کہتا ہے دے دے، وہ کہتا ہے تھی گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا اِتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، سامنے عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ اکبر، سارے رشتے ناتے ختم۔ وہ تو اللہ کا عذاب دیکھ کر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تم ان پیری مریدے کی رشتوں کی بات کرتے ہو، ان خود ساختہ معبودوں کے ساتھ بنائے ہوئے خود ساختہ رشتوں کی بات کرتے ہو، وہاں تو وہ فطری رشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ غیر مشروط رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، جن کے ساتھ جن کی محبتوں کا انسان دم بھرتا رہا کہ یہ تو فطری ہیں جی، کیسے کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، ماں باپ چھوڑ دیے جائیں گے، بیٹے چھوڑ دیے جائیں گے، بھائی چھوڑ دیے جائیں گے، سب کچھ، سارے رشتے ختم۔ اللہ اکبر۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کا معاملہ اپنا ہوگا، ہر شخص پھنسا ہوا ہوگا۔ سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اللہ اکبر۔ مجرم جب عذاب کو دیکھے گا نا، یہ جو فرمایا وراء العذاب،
سامنے عذاب دیکھا تو اسی وقت یود المجرم، مجرم عذاب دیکھ کر یہ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج اگر اس کا بیٹا پکڑ لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا بات ہے، کاش ایسا ہو سکے کہ میرا بیٹا پکڑ لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، وصاحبتہ واخیہ، اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بیٹے ہیں، وہ اولاد ہے، یہاں پہ انسان اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ اپنی تکلیف انسان کو اتنی نہیں ہوتی جتنی اولاد کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے، وَرَاءُ الْعَذَابِ، اللہ تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، ماں جس نے اس کو پالا تھا یا قبیلہ جس نے اس کو پناہ دی تھی، وہ کہے گا کاش سارا ہی پکڑا جائے میں بچ جاؤں، بلکہ پھر وہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، روئے زمین پر جتنے افراد ہیں سب پکڑ لیے جائیں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ ثم ينجی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیسے ہو سکتا؟ جس نے جو کیا ہے وہ بھگتے گا قیامت والے دن۔ کسی کو کسی کے وجہ سے کیوں پکڑا جائے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ اکبر۔ تو وہ سامنے جب نظر آئے گا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، رشتے روحانی تھے، رشتے جسمانی تھے، رشتے فطری محبتوں کے تھے، فطری اور مشروط محبتوں کے تھے، غیر مشروط محبتوں کے تھے، فوائد کے تھے، احسانات کے تھے، خوبصورت شخصیات کے تھے، خوبصورت کرداروں کے تھے، خوبصورت شکلوں کے تھے، احسانات کے تھے، سیرت کے تھے، کسی بھی چیز کا رشتہ تھا وہ سب ختم ہو جائے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، اور سبب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کنیکشن ہے نا، رسی، سبب کا مطلب رسی ہوتا ہے، ساری رسیاں ٹوٹ جائیں گی، ختم، کنیکشن ہی ختم۔ اب اندازہ فرمائیے سارے کنیکشن تو ختم ہو گئے، اگر ان کنیکشنز کی بنیاد اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ تو قائم ہے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کی ذات تو قائم ہے۔ اگر یہ محبتیں ماں سے بھی محبت کی اللہ کے لیے کی، بچے سے محبت کی اللہ کے لیے کی، اور ساری دنیا سے محبت کی خالص اللہ کے لیے کی، ہر چیز سے رشتہ ٹوٹ جائے اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس لیے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، انہوں نے مومن جو ہوتے ہیں انہوں نے ہر چیز سے ٹاپ پریورٹی پر اللہ کریم کو رکھا ہوتا ہے، ان کے دل میں ساری کشش اور محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اللہ اکبر۔ اب دنیا میں آدمی ان کے ساتھ جڑتا ہے کہ یہ میرا کچھ کام کر دیں گے، اور وہ وعدے بھی کر دیتے ہیں کہ ہم ہاں کوئی بات نہیں، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں، جا کے پتہ چلے گا سب دھوکہ۔ ہر محبت جھوٹی سوائے اللہ کی محبت کے، ہر اطاعت جھوٹی سوائے اللہ کی اطاعت کے، اور یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ جو محبوب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ تو جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بنایا، کسی اور کی محبت میں زندگی گزاری، کسی اور کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزاری، وہ قیامت کے دن یہ رشتے تو سارے ٹوٹ گئے، پھر وہ تو رڑے پہ کھڑا ہے، اس کو تو کچھ نہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ کھڑا۔ پھر وہ خواہش کرے گا وقال الذین اتبعوا، جو ساری زندگی یہاں در در پہ ٹھوکریں کھاتے رہے، ادھر ادھر ٹکریں مارتے رہے، مختلف لوگوں کی پوجا کرتے رہے، مختلف اشیاء کو اللہ کے مقابلے میں لا کے ان کی محبتوں میں گرفتار رہے، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے اشیاء ہوں، چاہے وہ درم دینار ہو، چاہے کار کوٹی ہو، دنیا کا مال و متاع ہو، وہ کچھ بھی ہو، جس چیز کو بھی ہم نے اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا وہ چیز ند ہے، اور اس کے ساتھ محبت شرک ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ پیروی کی وہ قیامت کے والے دن حسرت کرے گا، لو ان لنا کرۃ، اللہ ایک باری اور دے دے، اللہ ایک دفعہ لوٹا دے دوبارہ دنیا میں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ جس طرح انہوں نے آج ہمیں چھوڑا ہے نا، جن کی ہم پوجا کرتے تھے، وہ کہیں گے قیامت کے دن، وہ کہیں گے نا بھائی ہماری پوجا تب کرتے تھے تم، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہمارے پیچھے کیوں چلتے تھے تم؟ تو یہ پھر وہاں حسرت کریں گے کہ کاش ایک دفعہ ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے،
تو پھر ہم بھی دنیا میں جا کے ان کو چھوڑ دیں جیسے انہوں نے آج ہمیں یہاں چھوڑا. اللہ، لیکن واپس کیسے آیا جا سکتا ہے؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کی حسرتیں بنا کے ان کو دکھائے گا. حسرت ہوتی ہے وہ خواہش جس کے پوری ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے. ایسی خواہش جس کے پوری ہونے کا امکان ختم ہو جائے وہ حسرت ہوتی ہے. تو فرمایا ان کے اعمال اللہ تعالیٰ حسرت بنا کے ان کے اوپر حسرت بنا کے ان کو دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کبھی بھی آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب ساتھ ہی یہ پورا عقیدہ کلیئر کر کے فوراً ہی اللہ کریم نے حلال و حرام کے متعلق احکامات دیے ہیں کہ اے لوگو، اور یہ دوسری ندا ہے الناس کی. عام طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت میں بھی کسی بھی امت کو اللہ کریم نے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا. ساری امتوں کو نبیوں کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. نبیوں سے کہا گیا کہ یہ اپنی امت کو یہ کہہ دیں اور یہ فلاں بات کر دیں. اور یہ صرف امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آ جائے نا، فوراً چکنے ہو کے بیٹھ جاؤ، الرٹ ہو جاؤ. کیا؟ عرش والا رب عرش سے ڈائریکٹ تمہیں خطاب فرما رہا ہے. لیکن یہاں یہ خطاب ہے ایھا الناس، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اہل ایمان بھی شامل ہیں، امت دعوت بھی شامل ہے، امت اجابت بھی شامل ہے، اس میں سب شامل. تمام لوگ، ہر وہ شخص جس کے اوپر لفظ انسانیت کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ سب شامل ہے. اور فرمایا کہ ان کو کہا کلو مما فی الارض حلالا طیبا. وہاں فرمایا تھا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی غلامی کرو، عبدیت میں آ جاؤ. اور یہاں فرمایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے کھاؤ پاکیزہ چیزیں. مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا پاک، طیبا حلال اور پاک. حلالا کا مطلب حلال جو اللہ نے حلال کیا، طیبا کا مطلب پاک. اب یہ گویا شرط لگا دی ہے یا ایک صفت ساتھ طیبہ کی لگا دی ہے کہ حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ. آگے آیت نمبر 172 ہے غالباً، اس میں فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے صرف طیبات کھاؤ. اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر وہ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے کہ احلت لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اب یہ حلال تو سمجھ میں آتا ہے کہ حلال اور حرام ہوتا ہے، ایک حلال ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے. وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام، اور جو اللہ نے حرام کر دیا اپنی کتاب میں وہ حرام. حلال حرام سمجھ آ گیا. اللہ نے جس بات کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا وہ حلال ہے، جس چیز سے منع کر دی وہ حرام. اور یہی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دے دی کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اب وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْأَشْيَاءُ، يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ فرمایا، یہی طیب وہاں پہ بھی آیا. پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، خبیث چیزیں حرام ٹھہراتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے. لہٰذا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ حلال اور حرام واضح ہو گئے کہ جو کھانا ہے وہ یا اللہ بتائے گا یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا وہ کھانا ہے، اور جو نہیں کھانا حرام چیزیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو حرام ہوں گی. کسی اور کے پاس اتھارٹی نہیں ہے حلال اور حرام کرنے.
ولا تقف ما ليس لك به علم ان تقولوا هذا حلال ما تصف السنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام. یہ کہہ دینا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے پتہ ہے نہیں کسی بات کا, اپنی مرضی سے حلال حرام ٹھہرانا. فرمایا ایسی حرکت نہ کرو, جھوٹ کے پیچھے نہ چلو. اب اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں. اچھا اب یہ حلال, ایک تو ہر وہ چیز حلال ہے جو اللہ کریم نے قرآن میں حلال کر دی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرما دی حلال, جو اللہ نے حرام کر دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی وہ حرام. یہ تو سمجھ میں آ گئی یہ حلال اور حرام. یہ طیب کیا ہے؟ حلال تو سمجھ میں آ گیا, قانون ہے حلال, حلال قانون ہے, لیکن طیب قانون نہیں ہے. طیب اشیاء کی نیچر ہے. طیب کے مقابلے میں ہوتا ہے خبیث. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حلال ہو لیکن طیب نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. مثلا گلا سڑا پھل جو ہے وہ حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے, وہ خبیث ہو گیا ہے, اس کے اندر وہ پاکیزگی نہیں رہی. طیب کو اگر لغت کے اندر دیکھیں تو امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر طیب کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کے حواس اور انسان کا نفس دونوں بیک وقت لذت یاب ہو سکیں وہ چیز طیب ہوتی ہے. کہ انسان کا دل بھی مانے, اس کی طرف رغبت کرے, اور انسان کے حواس بھی اس کی طرف رغبت کرے, وہ طیب ہوتی ہے. یعنی جس کے اندر جس کو دیکھنے سے, جس کو سونگھنے سے, جس کو سننے سے, یا جس کو چکھنے سے, یا جس کو صرف دیکھنے سے یا اس کو کھانے سے آدمی کو رغبت ہو, انسان کے اوپر خوشگوار اثرات مرتب ہوں, وہ طیب ہے. اور جب اس کے ناگوار اثرات مرتب ہوں, انسان دیکھ کے اس کا دل نہ کرے, وہ طیب نہیں ہے, وہ خبیث ہے. لہٰذا ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جو بات اللہ کریم نے حلال کی ہے وہ طیب ہے, جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہے وہ طیب ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, خبیث چیزیں ساری منع کر دی ہیں. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ آج کسی چیز کو ہم سمجھیں, وہ چاہے کھانے پینے کی چیز ہو, چاہے وہ کوئی برتنے کی چیز ہو, چاہے وہ رشتہ داریوں کی چیز ہو. سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. کھانے پینے کے ساتھ حرام چیزوں کی ساتھ حرام اور حلال تعلقات کی بھی بات کر دی, ساری چیزیں ساتھ آ گئیں. چاہے کوئی بھی چیز ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی ہے نا, وہ خبیث نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اس نے طیب چیزیں حلال کی ہیں. دیکھیں اس میں ایک تو کھانے کی چیزیں ہیں اور دوسری وہ تعلقات کی چیزیں. یہ آج کل ایک بڑا رولا چلا ہوا ہے, شور ہے اس کا, میڈیکل سائنس نے ایک بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے. کزن میرج سے تھیلیسیمیا ہوتا ہے, بلڈ کینسر ہوتا ہے, ہیموفیلیا ہوتا ہے, خون کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان خون کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کزن میرج غیر قانونی قرار دے دینی چاہیے. یعنی جو فرسٹ کزنز ہیں وہ آپس میں شادی نہ کریں. اور یہ بہت چرچا ہے, آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو یہی کہے. بلکہ آپ تھیلیسیمیا کا مریض لے کے جائیں نا کسی کے پاس, وہ ڈاکٹر پہلے پوچھتا ہے کزن میرج ہے, بس کزن میرج ہے تو پھر آپ بیٹھ کے ڈاکٹر سے گالیاں سنیں گے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا, اتنے ان پڑھ ہو, اتنا فلاں ہے آپ کہ آپ یہ جو کزن میرج. سن لیجئے, اگر کزن میرج وجہ ہوتی تھیلیسیمیا کی, یہ ہمارے ایمان کی بات ہے, اگر کزن میرج تھیلیسیمیا کی وجہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حلال کی ہیں نا, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ہیں, وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہر اعتبار سے بھاتی ہیں, وہ حلال کی ہیں. لہٰذا اس کے نتائج اگر خبیث ہوتے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو حلال نہ کیا ہوتا, اس کو حرام کر دیا ہوتا. لہٰذا جب حلال ہے تو آپ تجربے کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک وجہ یہ بھی ہوگی تھیلیسیمیا کی, لیکن یہ واحد وجہ نہیں. اور میرے بڑے بھائی تھے, ان کے بڑے بیٹے کو تھیلیسیمیا ہو گیا. ہم جہاں جائیں ڈاکٹرز ہمیں کزن میرج ہے, ہاں جی, شروع ہو جائے ہر ڈاکٹر اللہ اکبر, سنتے رہے. خیر وہ بچہ فوت ہو گیا, اس کے بعد دوسرا بچہ ہوا, اس کو بھی تھیلیسیمیا. ماشاء اللہ جی, ڈاکٹرز چڑھ دوڑے ہمارے اوپر
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 بچے دیے، تندرست بچے، اور اب بھی ماشاءاللہ جوان ہے اور اب شادیاں ہو گئی ان کی۔ یعنی کیا ہم نے اللہ کی شریعت کو مذاق بنایا کہ کزن میرج ممنوع ہو جانی چاہیے؟ کیوں ممنوع ہو جانی چاہیے؟ ہاں اللہ نے حلال کی ہے، آپ کسی کزن میرج کو ترجیح دے لو، آپ کسی اور وجہ سے ترجیح دے لو، کیوں؟ جو آپ کو اچھی لگے۔ طیب کو آپ کو یہ جائز قرار دی ہے، مجبور تو نہیں کیا، حلال چیزیں کھانے پر مجبور تو نہیں کیا۔ سیب سامنے پڑا ہوا ہو، اس کو ایک داغ لگا ہوا ہو، آپ کا دل نہ کرے کھانے کو، تو اسلام مجبور تو نہیں کرتا لازماً کھاؤ۔ تو جو چیزیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو تمہیں پاکیزہ حلال چیزوں میں سے جو تمہیں پسند آتی ہیں وہ کھا لو۔ اسی سے وہ طیب نفس آتا ہے نا، لفظ طیب نفس، دل کی رضامندی، دل کی چاہت۔ تو جس کو دل کی چاہت ہے وہ کر لے، اور جس نے دل کی چاہت نہیں ہے وہ نہ کھائے۔ حلال ہونی چاہیے، یہ لازمی بات ہے، یہ قانون ہے۔ حلال اور حرام کی بات قانونی ہے، لیکن طیب کی بات قانونی نہیں ہے۔ طیب کی بات ہر شخص کی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو جو بھی پسند، وہ یہی اسی سے وہی ہے نا جہاں سورہ نساء کے اندر متعدد شادیوں کی اجازت ہے، وہاں بھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہی طا یا با کا مادہ ہے، جو تمہیں پسند ہو تو شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن وہ مجبوری تھوڑی ہے کہ لازماً کرنا ہے۔ اسی طرح حلال کی ہیں اسلام نے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن ہر حلال چیز کھانا ضروری تو نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کھا لیں، نہ چاہیں تو نہ کھائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ طیب چیز ہر وہ چیز ہوگی جس کی طرف فطرت سلیمہ کشش کرتی ہے۔ فطرت سلیمہ جس کی طرف کشش رکھتی ہے وہ طیب ہے، اور جس سے فطرت سلیمہ ابا کرتی ہے وہ خبیث ہے، طیب کے مقابلے میں خبیث ہوتا۔ لہذا گلا سڑا پھل، اس کو آپ دیکھیں، ہے تو وہ حلال لیکن وہ طیب نہیں ہے، اس کے نتائج بھی خطرناک ہو سکتے ہیں، لہذا وہ نہ کھائیں۔ اسی طرح جلی ہوئی روٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے آٹے کی روٹی کو کھانے سے منع کیا، جس میں کچا آٹا ہو، کچی روٹی ہے نہ کھائیں۔ جلی ہوئی روٹی ہے اس کو نہ کھائیں، جس سے طبیعت ابا کرتی ہے وہ خبیث ہے، چاہے وہ حلال ہو، وہ خبیث ہے، آپ نہ کھائیں۔ لیکن جو حلال ہو اس میں سے جو آپ کو پسند ہے اس میں سے کھا لیں، اور جو نہیں پسند وہ نہ کھائیں۔ لیکن اس میں بھی طیب اور خبیث کی جو تقسیم ہے، یہ گویا اللہ کریم نے انسانی فطرت کا فیصلہ رکھا ہے، یہ فطرت سلیمہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کھائے یا نہ کھائے۔ اور جہاں تک بات ہے اس قانونی حلال اور حرام کی، تو اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ، بس آخری بات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، قرآن نے حلال کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتا دی، حلال۔ قرآن نے حرام کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتا دی، حرام ہو گئی۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو نئی پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں نہ قرآن میں حلال ملتا ہے نہ ہمیں حرام ملتا ہے، نہ اس کے بارے میں حکم ہمیں حلال کا ملتا ہے نہ حرام کا ملتا ہے۔ ایسی نئی چیزیں، نئے اعمال، نئے کھانے کی چیزیں، نئے رشتے، نئے جو آمدنی کے ذرائع کتنے ملتے ہیں، پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام۔ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیے، آگے آپ کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو وہ تو واضح ہے۔ اب وہ یہ درمیان والی وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، یہ درمیان میں وہ مشتبہ چیزیں ہیں، شک شبے والی۔ کئی فتوے ہیں کہ یہ حلال ہے، کئی فتوے ہیں کہ حرام ہے، درمیان میں ہے، شک پڑا، پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ اب سن لیجئے، ایک لائن ادھر حلال کی اور اس سے ادھر حلال ہے، ایک لائن ادھر، اس سے ادھر حرام ہے، یہ درمیان میں گرے ایریا ہے۔ تو گرے ایریا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو ان میں پڑ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے حرام میں پڑ گیا، اور جو ان سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، جو ان سے بچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے لائنیں دو نہیں ہیں، لائن ایک ہی ہے، ادھر حلال ہے، ادھر گرے ایریا سمیت سارا ہی حرام ہے۔
لائن تو پھر ایک ہی رہ گئی نا، حصے تو 2 رہ گئے، درمیان میں تیسرا حصہ کوئی نہیں ہے۔ مشتبہ حصہ بھی ایسے ہے، من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، لہذا اس سے بچنا ہے۔ جب اس سے بھی بچنا ہے تو اس کو آپ حرام میں کنسیڈر کریں، اس کو ہم حلال میں کنسیڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ایک جنرل اصول اسلام نے دیا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک میں چیز مبتلا کرے اس کو چھوڑ دے، اور جو چیز شک میں مبتلا نہ کرے، جو یقین کی بات ہو، اس کو اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شک شبے والی چیز، وہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور یہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ حرام ہوگی۔ البتہ حلت و حرمت کے حوالے سے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اس میں حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام کا دائرہ بہت محدود ہے، کھانے پینے کی چیزیں اور معاملات۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔